اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ مبارک کی ڈائری دینے لگی ہوں اسلامیات اختیاری برائے جماعت نام سینئر نیو کے لیے۔ عنوان ہے ہمارا توحید اور اطاعت رسول، باب صوم کے یہ دو عنوان ہیں۔ صفحہ نمبر 54 تا 59 پر یہ آپ کے موجود ہیں کتاب پر۔ پیارے بچوں، آج کا عنوان پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری عقیدہ ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید کا قرآن نے کس طرح حکم دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ عقیدہ توحید کے ہماری زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی ایک عقیدہ ہمارے دل میں ہوگا تو ہماری زندگی میں کتنا بدلاؤ آ جائے گا۔ اطاعت رسول کی کیا اہمیت ہے، اور نبی پاک پر کن 3 حیثیتوں سے ہم نے ایمان لانا ہے، اور اطاعت رسول کا قرآن میں کیا حکم دیا گیا، یہ ساری باتیں آج ہم اس عنوان میں سیکھیں گے۔ اپنی کتاب اسلامیات اختیاری کا صفحہ نمبر 54 کھولیے۔ توحید کا عنوان آپ کے سامنے ہے۔ سب سے جو پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے توحید کا لغوی معنی اور توحید کا اصطلاحی معنی۔ اگلے پیراگراف میں عبادت کا حقدار کون، تیسرے پیراگراف میں قرآن کی روشنی میں عقیدہ توحید، اور اس میں پھر سورۃ اخلاص اور سورۃ توحید کی جو ہے وہ وضاحت دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 55 پر بھی شروع میں اسی سورت کی ہر ایک آیت کی وضاحت دی گئی ہے۔ اس کے بعد توحید پر اسلام کا زور، یہاں پہ عقیدہ توحید حدیث کی روشنی میں، اس میں آپ حدیث مبارکہ لکھیں گے۔ پیارے بچوں، کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی، توحید کی ضد شرک۔ یہاں پہ آپ نے یہ ہیڈنگ بنانی ہے اور اس میں پھر یہ آیات لکھ لینی ہے۔ اس کے نیچے آپ کا جو مین ہیڈنگ ہے کردار سازی میں توحید کا حصہ، اس کے جو پوائنٹ ہیں 7، ان کو میں نے 7 ہیڈنگ بنا دی تاکہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو پوائنٹ بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ پہلا جو پوائنٹ ہے عقیدہ توحید سے انسان میں عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتی ہے، اس کی آپ ہیڈنگ لیں گے عزت نفس اور خودداری، یعنی عزت نفس اور خودداری کا پیدا ہونا توحید کی بدولت ممکن ہے۔ دوسرے پوائنٹ کو آپ ہیڈنگ دیں گے غرور اور گمنڈ دور ہو جانا، اور تیسرے پوائنٹ کی ہیڈنگ دیں گے دل مطمئن اور پر امید رہتا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 57 پر آپ کے جو مزید 4 پوائنٹ ہیں، ان میں سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے یعنی چوتھا پوائنٹ ہے، اس کی ہیڈنگ ہوگی کہ صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل کی صفات کا پیدا ہونا، اور 5ویں پوائنٹ کی شجاع اور بہادری کا پیدا ہونا۔ 6 پوائنٹ کی آپ کی جو ہیڈنگ ہوگی مساوات اور برابری کا درس، اور 7ویں کی ہوگی اسلامی اخوت کا جذبہ۔ یہ ہیڈنگ جو ہے نا ان پوائنٹس کے اندر موجود ہیں، آپ نے ان پوائنٹس کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے، اور آخری پھر پیراگراف کو خلاصہ کلام ہیڈنگ دے کر آپ نے ختم کر دینا ہے، اور شعر بھی اس میں لکھنا ہے۔ تو یہ ساری ہیڈنگ آپ نے اس اپنے ٹاپک میں لکھ لینی ہیں، اور اس میں کوشش کریں کہ توحید کے بارے میں شعر بھی ایڈ کریں۔ اور جب آپ ہیڈنگ کے ساتھ کسی سوال کو تیار کرتے ہیں تو اس کو یاد کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، اور یہ بہت اچھا آپ نے تیار کر لینا ہے، لانگ کوشچن بھی اور شارٹ بھی۔ پیارے بچوں، اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 57 پر آپ کے پاس عنوان ہے اطاعت رسول اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے تو آپ نے معنی مفہوم لکھنا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تفصیلی سوال میں ہمیشہ جب بھی آپ کسی ٹاپک پر لکھنے لگیں تو آپ اس کے معنی اور مفہوم ضرور لکھیں گے۔ اطاعت رسول کے معنی مفہوم لکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں دیکھیں کہ نبی پر 3 حیثیتوں سے ایمان لانا ضروری ہے، وہ دیا گیا ہے، تو آپ اس کی ہیڈنگ بنانے کہ نبی پر 3 حیثیتوں سے ایمان، اور 3 حیثیتوں کو آپ الگ الگ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اور نمبر 2 کہ آپ کی ہدایت نہایت کامل ہے یعنی کہ ختم نبوت، اور تیسرا یہ کہ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی ایسا کوئی شخص آئے گا، یہ بھی ختم نبوت کا ہی عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو آپ ان تینوں حیثیتوں کو الگ الگ سے ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں آپ نے شعر بھی ضرور ایڈ کرنے ہیں، ساتھ ساتھ بہت زیادہ شعر ہوتے ہیں آپ کے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر آ جائیں۔
یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو قرآنی آیات نظر آ رہی ہیں جو کہ اطاعت رسول کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلے اوپر اس کی مین ہیڈنگ دیں گے کہ قرآن کی روشنی میں اطاعت رسول، لیکن اگر آپ ہر ایک آیت کو الگ الگ سے بھی ہیڈنگ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اور یہ آپ نے ساری جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ نے یاد کر کے اچھے سے لکھنا ہے، اور ہر ایک آیت کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، روگردانی مت کرو۔ آپ اس کو ہیڈنگ دے دیں کہ روگردانی مت کرو، کہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو۔ سورۃ حشر میں ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں یہ رسول دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ تو آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ نبی کی دی ہوئی چیز لینا اور نبی جس چیز سے منع کریں رک جانا۔ تو آپ اس کو ہیڈنگ دے لیں کہ نبی کی بتائی ہوئی راستے پر چلنا، یا نبی کی بتائی ہوئی راہ پر، تو کوئی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 59 پر آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ حدیث ہے اطاعت رسول کے بارے میں، ایک آیت ہے اور پھر اس کے نیچے حدیث ہے، تو آپ اس کو ہیڈنگ دے لیں کہ حدیث کی روشنی میں اطاعت رسول، اور سب سے جو آخری پیراگراف ہے اس کو خلاصہ کلام پھر ہیڈنگ آپ دے لیں۔ تو حدیث دیکھیں کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ نبی پاک نے خود فرما دیا اپنی اطاعت کے بارے میں، اور آپ نے اس ٹاپک میں اشعار بھی ایڈ کرنے ہیں۔ دیکھیں کہ اس ٹاپک کے لحاظ سے بہت زیادہ اشعار ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے ضرور لکھنے ہیں۔ بچوں، ان دونوں عنوانات سے متعلق میں نے کچھ اشعار آپ کے سامنے لکھے ہیں، امید ہے کہ آپ یہ اشعار جو ہے وہ ان اپنے عنوانات، دونوں جو عنوان ہیں آپ میں، اس میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں گے اور یاد بھی کریں گے، کیونکہ جو اشعار ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھا امپریشن ڈالتے ہیں، آپ کے کوسچن کے اندر جان ڈال دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آج کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ ڈائری یہ ہے کہ توحید اور اطاعت رسول کا تفصیلی جواب جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہیڈنگ اس میں ڈالیں اور اشعار بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور درج مختصر سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ کچھ میں نے آپ کو چھوٹے مختصر سوال بھی دیے ہیں کیونکہ پیپر میں مختصر سوالات بھی آتے ہیں، جیسے کہ توحید کے معنی مفہوم بیان کریں، قرآن آیات سے عقیدہ توحید واضح کریں، توحید کی ضد شرک کی وضاحت کریں، توحید کا عقیدہ ہماری کردار سازی کیسے کرتا ہے، 2 مثالیں دیں، نبی پر کن 3 حیثیتوں سے ایمان لانا ضروری ہے، اطاعت رسول کی وضاحت 2 آیات سے کریں اور اطاعت رسول کے سلسلے میں حدیث قلم بند کریں۔ ان مختصر سوالات کے جوابات آپ نے اپنی اسسمنٹ میں، ہوم اسسمنٹ میں لکھنے ہیں، اور سرگرمی آپ کی آج کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے اطاعت رسول کا کوئی واقعہ آپ نے لکھنا ہے، اور جب یہ سرگرمی آپ کر لیں گے تو اس واقعے کو بھی آپ اپنے اس اطاعت رسول والے عنوان میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے مزید آپ کا تفصیلی جواب بہت نکھر کر آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ اور اشعار بھی ضرور ایڈ کیجئے گا۔ مجھے اپنی ٹیچر میں مزمہ حالت کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، سب کے لیے بہت دعائیں کیا کریں۔ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کیونکہ یہ جو رحمت کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور وہ رد نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ رحمت اور مغفرت کا جو عشرہ ہے، عشرے جا رہے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور ہمیشہ اللہ سے انصاف نہ مانگیں بلکہ رحمت مانگیں۔ رحم جو ہے وہ اس میں چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہے وہ بخشی جاتی ہیں، اور جب ہم انصاف مانگتے ہیں تو وہاں پھر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پیارے بچوں، بہت ہی مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس مہینے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور دعائیں کیا کریں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم بھی اپنی اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔